السلام علیکم دوستوں، میں ہوں ڈاکٹر اذکار بیگ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ جو شوگر کے مریض ہیں وہ کون سے پھل کھا سکتے ہیں، کتنے کھا سکتے ہیں۔ تو اس پہ سوال بھی مجھے 2-3 بار آیا، میں نے لوگوں کو ان کی شوگر کنٹرول کے لیول سے مینیج کر کے ایڈوائس دی کہ کیسے آپ فروٹ کھائیں گے اور کون سے کھائیں گے، لیکن اس میں بڑی ڈفرینٹ آراء ہیں لوگوں کی، ڈفرینٹ کانسیپٹ ہیں۔ تو تھوڑا سا اس کو سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ ڈفرینس کیوں ہے اوپینین میں اور اس کی بیسس کیا ہے۔ میری پچھلی ویڈیوز میں آپ سنتے رہے ہوں گے گلائسیمک انڈیکس، ٹھیک ہے، جی آئی، یعنی کسی بھی خوراک کی شوگر بڑھانے کی صلاحیت، اسے جی آئی کہتے ہیں۔ ایک اور ٹرم آپ نے سنی ہوگی گلائسیمک لوڈ، جی ایل، یعنی وہ ٹوٹل جو خوراک آپ کھا رہے ہیں اس کا اپنا لوڈ کتنا ہے شوگر بڑھانے کا۔ ایک ہے کہ اس میں کیپیسٹی کتنی بڑھانے کی، اور ایک یہ ہے کہ وہ کتنا لوڈ آپ کھا رہے ہیں جو شوگر بڑھے گی۔ آج کی جو فروٹ کے سلسلے میں ہم نے بات کرنی ہے، اس میں ہم یہ کریں گے کہ ہم گلائسیمک لوڈ کو اپنی اس ڈسکشن کا سینٹر بنائیں گے کہ اس سے ہم میجر کریں گے کہ آپ کو کیا چیز کتنی کھانی چاہیے۔ تو جو شوگر کے مریضوں کو فروٹس میں ایڈوائس دی جاتی ہے کہ آپ یہ کھائیں، یہ نہ کھائیں، وہ جنرل ٹرم میں ہوتی ہے ایڈوائس، لیکن جو لوگ سمجھ سکتے ہیں وہ ان کو چاہیے کہ وہ گلائسیمک لوڈ کو سمجھ لیں۔ جیسے گلائسیمک انڈیکس کے چارٹ کا میں نے بتایا تھا کہ آپ گوگل کر لیں، آپ کو مل جائے گا، اسی طرح گلائسیمک لوڈ کا چارٹ بھی موجود ہے انٹرنیٹ پہ۔ آپ جو سرچ کریں، سب کے پاس فون ہے، انٹرنیٹ ہے، کہ گلائسیمک لوڈ آف پاپولر فروٹس یا کامن فروٹس، یہ کر کے آپ سرچ کر لیں اور آپ کو ٹیبل آ جائے گا۔ اس میں جو لو گلائسیمک لوڈ کے فروٹ ہیں، اس میں چونکہ ابھی لوڈ ہے لہٰذا اس میں کوانٹٹی بھی لکھی ہوگی کہ آپ نے اتنا کھانا ہے تو آپ کو اتنا لوڈ بنے گا، تو آپ اس کوانٹٹی کے حساب سے فروٹ کھا سکتے ہیں۔ یہ پڑھے لکھے لوگوں کے لیے، سمجھدار لوگوں کے لیے، یا ان لوگوں کے لیے جو اپنی ہیلتھ کے کانشیس ہیں، ان کے لیے سمپل یہ ایڈوائس بھی کافی ہے۔ اب وہ حضرات جو تھوڑا سستی کا شکار ہیں یا جو چاہتے ہیں کہ جی سب کچھ ان کو ریڈی مل جائے، ان کے لیے میں فردر ذکر کر دیتا ہوں کہ پہلی بات وہی آپ سمجھ لیں کہ ڈفرینٹ اوپینین ہیں لوگوں کے کہ کون سا فروٹ کھانا چاہیے کون سا نہیں، کیونکہ تمام فروٹس میں فرکٹوز ہوتا ہے، شوگر کی قسم جو ہوتی ہے اسے کہتے ہیں فرکٹوز۔ تو اب فرکٹوز بھی الٹیمیٹلی شوگر بڑھاتا ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ تھا کہ جی ٹوٹل فروٹ ڈائٹ لے کر، یعنی فروٹ میلز لے کر، کیا کہتے ہیں اس کو، ایک فروٹ چیلنج یا فروٹ میل پروگرام، ایسے کچھ اشتہار بازی چلتی تھی کہ جی ٹوٹل فروٹ کھائیں گے آپ اور آپ اس سے شوگر کنٹرول کریں گے۔ وہ ایک فضول بات ہے، کیونکہ جب الٹیمیٹلی شوگر بننی ہے، چاہے وہ روٹی اور چینی کھانے سے نہیں بنی، شوگر فروٹ سے بن گئی، گھوم پھر کے آ کے آپ فرکٹوز سے بھی تو گلوکوز بنائیں گے، تو شوگر تو کنٹرول نہیں ہوگی۔ جو لوگ شوگر کے مریض ہیں وہ جانتے ہیں کہ فروٹ سے بھی شوگر بڑھتی ہے، کھجوروں سے شوگر بڑھتی ہے، شہد سے، ہر چیز میں بڑھتی ہے شوگر، تو پھر کیوں اس مغالطے میں پڑیں اور کیوں اپنے جان پر ظلم کریں۔ تو جو کم گلائسیمک انڈیکس اور گلائسیمک لوڈ کے فروٹ ہیں، وہ پہلے بھی میں ذکر کرتا رہا ہوں، اس میں یہ ہے کہ امرود ہے، گوآوا ہے، سیب ہے، ٹھیک ہے، آپ مالٹا لے سکتے ہیں، پائن ایپل لے سکتے ہیں، تربوز لے سکتے ہیں، واٹر میلن۔ ان میں فائبر بھی ہوتا ہے اور پانی بھی بہت ہوتا ہے، اور شوگر بڑھانے کی صلاحیت اتنی زیادہ نہیں ہوتی، تھوڑی کوانٹٹی آپ زیادہ بھی کھا سکتے ہیں، ان کے جو ہے نا اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن ایک بات ہے کہ کچھ لوگوں کو پوچھا تھا کہ انگور بہت اچھے ہوتے ہیں، وہ ٹیسٹی ہوتے ہیں۔ اب پرابلم یہ ہے کہ وہ 1 2 3 نہیں کھائے جاتے، وہ جب کھانے بیٹھتے ہیں تو ٹھیک ٹھاک کھا لیتے ہیں، تو نمبر آف فروٹ پہ جو ہے نا وہ کنٹرول نہیں رہتا، تو لہٰذا اوور آل شوگر بڑھ جاتی ہے۔ اگر آپ کو کنٹرول ہے کہ آپ 10 دانے 15 دانے کھائیں گے تو آپ ٹرائی کر سکتے ہیں انگور، لیکن اس پہ وہاں تک بات بنتی نہیں ہے، بات رکتی نہیں ہے۔ آپ روکنا بھی چاہیں تو آپ کا میزبان نہیں رکنے دے گا، تو لہٰذا یہ کہ انگور کو اوائڈ کریں۔ اچھا، جو فروٹس کا، پھلوں کا بادشاہ ہے آم، مینگو جو ہے نا، وہ تو بہت بہترین، بہت ٹیسٹی چیز ہے، لیکن رسک وہی ہے کہ وہ فرکٹوز بہت ہائی لیول میں ہوتا ہے، شوگر بڑھاتا ہے۔ لیکن اس کا یہ ہے کہ اگر آپ انجوائے کرنا چاہتے ہیں آم تو کھا لیں، ٹھیک ہے، لیکن پھر کمپنسیٹ کریں اس کو۔ اس دن پھر آپ نے روٹی نہیں کھانی، یا اس دن آپ نے چاول جو آپ نے چھوڑے ہوئے تھے، یا اس دن آپ نے چیٹ ڈے منانا تھا، وہ نہیں کرنا، آپ چیٹ ڈے مینگو سے منائیں گے۔ یہ ساری باتوں میں آپ یہ دیکھیں کہ ساری کہانی بیلنس کی ہے، کیا چیز آپ نے ٹارگٹ آپ کا کیا ہے اور آپ نے اس کو کس طرح بیلنس کرنا ہے۔ یعنی مطلب اب وہی کاربوہائیڈریٹس آپ روٹی کی صورت میں کھا رہے ہیں، اس دن آپ کا آم کا دل چاہ گیا تو آپ روٹی چھوڑ دیں، پھر آپ آم کھائیں گے۔ بیلنس تو کرنا ہے۔ انٹیک جو آپ کا ہے، وہ جو ٹوٹل گلائسیمک لوڈ ہے جسم میں، وہ نہیں بڑھنا چاہیے ایک اسٹینڈرڈ فگر سے جو ہم اکثر ڈسکس کرتے رہتے ہیں۔
تو اب اس میں کوئی بھی فروٹ میں آپ ذہن میں رکھ لیں، میجر پیغام یہ کہ کسی کا ٹوٹل نو نہیں ہے، ٹھیک ہے. ایون کھجور بھی کھاتے ہیں ڈائبٹیز کے پیشنٹ، لیکن وہی بات ہم سے کہتے ہیں کہ ایک دو دانوں سے زیادہ نہ لیں، کیونکہ اس میں پوٹیشیم بہت اچھی ہوتی ہے، باقی چیزیں ہوتی ہیں، باقی منرلز ہوتے ہیں، اس کا فائدہ ہوتا ہے، لیکن شوگر بڑھاتی ہے. لہٰذا نو نہیں ہے کسی کی. اب کھائیے لیکن بیلنس کر لیں اس دن، پھر آپ باقی چیزوں پہ پرہیز کریں گے تاکہ اوور آل جو لوڈ ہے جسم پہ گلوکوز کا زیادہ نہ جائے. کیلا ہے، کیلا کے بارے میں بہت سو پوچھا جاتا ہے، بہت مسکنسیپشن ہے، کیلے سے تو کچھ نہیں ہوتا. کیلے سے ہی تو سب کچھ ہوتا ہے. یہ کہ بہت میٹھا ہے وہ، اور اس میں پوٹیشیم زیادہ ہے، اور اس میں کچھ لوگوں کو اس میں جو ہے نا وہ بریک نہیں لگتی. 2 3 4 ہمارے یہاں پاکستان میں کیلے بھی چھوٹے ملتے ہیں، تو وہ پھر چھوٹے کیلے تو پھر 3 4 5 تو ہو ہی جاتے ہیں. لیکن وہ چونکہ بلڈ شوگر بہت زیادہ بڑھاتے ہیں، اور وہ اور بڑی جلدی اسپائک کرتی ہے ان سے شوگر بہت زیادہ، تو اس لیے وہ بیلنس خراب ہو جاتا ہے. تو اگر آپ کیلا کھانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو یہ ہے کہ باقی چیزیں چھوڑنی پڑیں گی. باقی جو اس دن آپ نے وہ انٹیک جو آپ کا پلان تھا کہ بھئی آپ نے ایک روٹی کھانی تھی، اور آپ نے اس وقت آپ نے جو ہے نا وہ بسکٹ یا جو بھی آپ اپنی روٹین میں چلا رہے ہوں بلڈ شوگر کو، HbA1c شوگر کو مانیٹر کرتے ہوئے آپ نے اپنے لائف کو ایک پیٹرن پر ڈالا ہوا ہے، اس دن اگر آپ کیلے کا موڈ بن گیا آپ کا، تو پھر تو سسٹم خراب ہو گیا نا. پھر آپ کو اس دن روٹی چھوڑنی پڑے گی، اس دن آپ کو اپنے بسکٹس میں بھی کم کرنا پڑے گا، یا بسکٹ چھوڑ دیں، روٹی کھا لیں اور کیلا کھا لیں. مطلب اوور آل جو آپ کا انٹیک ہے نا وہ اس لیول سے زیادہ نہیں جانا چاہیے، پھر آپ جو مرضی کھائیں. مطلب آپ کو بات سمجھ آ گئی کہ ہمارا کیا مقصد ہے؟ ہمارا مقصد آپ کو یہ بتانا ہے کہ اس چیز سے شوگر بڑھتی ہے، اس چیز سے شوگر زیادہ نہیں بڑھتی ہے. تو آپ جس شوگر زیادہ نہیں بڑھتی وہ آپ زیادہ کھا سکتے ہیں، اس چیز شوگر بڑھتی ہے وہ آپ ذرا کم کھا لیں، اور آپ کا اوور آل ایک دن کا جو انٹیک ہے وہ بیلنس ہے. تو اس پہ بہت بات ہو چکی ہے. اگر آپ کو کوئی کویشچن ہو تو آپ مجھے یہاں پہ لکھ سکتے ہیں، یا میرے فیس بک پیج پر بھیج سکتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب دیا جائے گا. ہیلدی کھائیے، بیلنسڈ کھائیے، اور ایکسرسائز کرتے رہیے. انشاءاللہ آپ کی شوگر کنٹرول رہے گی، HbA1c آپ کی 7 سے نیچے رہے گی انشاءاللہ. السلام علیکم.